اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی علم عطا کیا. کن فیکون، اللہ کے لیے تو کافی ہے کہ ہو جا، بس ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو علوم سے بھر دیا، اور جب حضرت فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا، اس لیے کہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ یہ انسان دنیا میں جائے گا، فتنہ و فساد برپا کرے گا، ان کو کیا پتا ہے، ان کو کیا معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صرف لمحوں میں ان کو اتنے علوم عطا کر دیے کہ جن کو دیکھ کر فرشتے حیران و دنگ رہ گئے. اللہ تبارک و تعالی جس ذات کو علم دے، جس کے معلم خدا ہو، اس کے علم کا کیا کہنا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے علوم ان کے سینے میں بھر دیا. تو دنیا کی کتنے بھی لوگ جمع ہو جائیں اور کہیں کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ایک خطرے کے برابر بھی وہ علم ہو نہیں سکتا. اوتیت علم الاولین والآخرین. اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پھر دوبارہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے. فاخذنی فغتنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور انہیں اتنے زور سے بھینچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی تکلیف کو میں نے اپنے اندر محسوس کیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری پسلی کی ہڈیاں مل گئی ہیں آپس میں، اتنی زیادہ مجھے تکلیف ہوئی، شدت محسوس ہوئی. ما انا بقارین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں. ثم ارسلنی، حضرت جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. پھر کہا اقرا، دوسری مرتبہ فرمایا اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور اتنے زور سے دبایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل آئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری دفعہ فرمایا کہ اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ بھی وہی جواب دیا، اقرا کا ما انا بقارئ، اے جبرائیل میں تو پڑھا ہوا نہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور دبایا، اور اس کے بعد ثم ارسلنی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلی وحی کی آیت تھی جس کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی جانب سے لے کر آئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، اس پروردگار کے نام سے جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جو بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی اکرم ہے. الذی علم بالقلم، وہ ذات ہے جس ذات نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، وہ ذات ہے جس نے انسان کو وہ تمام باتوں کا علم عطا کیا جو وہ نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم يعلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھے اور پڑھ کر رجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤاد. حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی یہ الفاظ ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر واپس لوٹ رہے ہیں. آپ کی حالت یہ ہے، یرجف فؤادہ، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کا دل دھڑک رہا ہے.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پہنچے، فرمایا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر چادر اڑا دو۔ فزملوہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سوال بھی نہیں پوچھا، اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیا اور دیکھ کر پہچان گئی کہ کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، فوراً آپ پر چادر اڑا دیا۔ فزملوہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑا دیا۔ جب تھوڑا افاقہ ہوا، آپ کی حالت سدھری اور آپ کو کچھ سکون ملا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان مجھ سے نکل جائے گی۔ قربان جائیے اس ماں پر، اس ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ الفاظ بیان کیے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت میں بھی ساتھ رہا، ساتھ گزارا، اور آپ کی جلوت میں بھی اپنے ساتھ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی میں بھی آپ کے ساتھ رہی اور آپ کے ساتھ باہر بھی رہی۔ سارے حالات سے آپ واقف تھی۔ 15 سال کا عرصہ گزر گیا تھا نکاح ہو کر، تمام حالات سے واقفیت رکھتی تھی۔ بے ساختہ اپنی زبان سے کہنے لگی، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے آقا، اے میرے سرکار، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی جان چلا جائے۔ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں فرمائیں گے، کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ آپ کی صفات بیان کرنا شروع کر دیا، انک لتصل الرحم، یقیناً آپ اپنے رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں طاقت نہ ہو، جن کے اندر اپنا بوجھ اٹھانے کی قوت نہ ہو، آپ ایسے لوگوں کا بوجھ اٹھا کر ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ وتحمل الکل وتکسب المعدوم، اور جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ اشیاء نہ ہو، آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں اور ان کے لیے کمائی کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، وہ تقرئ الضیف، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، حق کی وجہ سے اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں گر جائے تو آپ اس کی مصیبت میں کام آتے ہیں۔ آپ کے جب اخلاق ایسے ہوں، آپ کا کردار ایسا ہو، آپ کے صفات ایسے ہوں، تو کیسے ہوگا کہ آپ کو آپ کا پروردگار ضائع کر دے۔ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان الفاظ سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ہوئی۔ جب اپنا شوہر پریشان ہو کر اپنے گھر لوٹتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہاری بیویوں میں تمہارے لیے اللہ نے سکون رکھا ہے اور تمہارے لیے آپس میں دونوں کے درمیان میں ایسی محبت پیدا کر دیا ہے جو کسی اوروں کے درمیان میں اس طرح کی محبت ہو نہیں سکتی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، رحمت بھی ہے، مودت بھی میاں بیوی کے درمیان میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پریشانی ہوئی، وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئی، کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو میرے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر جانا چاہتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، ورقہ بن نوفل وہ ہیں جو تورات اور انجیل کے عالم تھے،
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور انجیل کو عبرانی زبان میں لکھنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے آنکھ کی بینائی بھی چلا گئی تھی۔ اس حال میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ ورقہ ابن نوفل کے سامنے وہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ورقہ ابن نوفل سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی لانے والا فرشتہ ہے جو فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات لے کر آیا کرتا تھا۔ یہ وہی فرشتہ ہے۔ آپ نبی آخر الزماں ہیں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دیا تھا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، مبشرًا برسول، میرے بعد ایک ایسا رسول آنے والا ہے، یأتی من بعد اسمہ احمد، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا، یہ وہی بشارت ہے جس بشارت کے سلسلے میں، جس شخص کی بشارت کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہ آپ ہی ہیں، نبی آخر الزماں ہے، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا، اگر میرے ان بازوؤں میں طاقت ہوتی، اس وقت جب آپ کی قوم آپ کے شہر سے نکال دے گی اور آپ کو تکلیف پہنچائے گی اور آپ کو پریشان کرے گی، اگر اللہ اس وقت میرے بازوؤں میں طاقت دے تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ اگر اللہ نے مجھے زندگی کو وفا بخشا، میں زندہ رہا اس وقت تک جب تک کہ آپ اس اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہوں اور آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال رہی ہو، تو اس وقت میں آپ کا ضرور ساتھ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا ورقہ بن نوفل کے ان الفاظ سے اور ان باتوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا یہ لوگ مجھے، میری قوم میرے وطن سے نکال دے گی، میرے شہر سے نکال دے گی؟ یہ قوم جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن جب میں نے فیصلہ کیا، جب میں نے ان کو میرا فیصلہ سنایا تو میرے فیصلے کو رکھ کر جھگڑا ختم کیا کر دیتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ میری امانت داری کی وہ آواز لگاتے ہیں، میری صداقت کی آواز لگاتے ہیں۔ اس طرح کے حالات ہیں کہ ان حالات میں میری قوم مجھے نکال دے گی۔ او مخرجیہم، حضرت ورقہ ابن نوفل نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق کی پکار ہی ایسی ہے، جس نبی نے بھی وحدانیت کی دعوت دی، جس نبی نے بھی حق کی پکار لگائی، اس نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اس کی قوم نے کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل اس کے بعد چند دن زندہ رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ہشام بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کیف یأتیک الوحی یا رسول اللہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے، فرمایا کہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے، آپ ہمیں ذرا بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وحی آنے کی کیفیت اس طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ گنٹھی کے ٹن ٹن کی آواز ہوتی ہے۔ گنٹھی جس طرح سے ٹن ٹن کرتی ہے، اسی طرح کی آواز ہوتی ہے۔ جب وہ کلام مجھ پر پہنچتا ہے تو اس طرح کی جو کیفیت ہے، یہ مجھ پر بڑی گراں گزرتی ہے،
بڑا شاق گزرتا ہے یہ وحی کا طریقہ مجھ پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مجھ پر القاء ہو جاتی وحی تو اب یہ گھنٹی کی آواز بند ہو جاتی اور میں اسے یاد کر لیتا۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ اللہ کی طرف سے انسانی شکل میں میرے پاس آتا اور اللہ کے کلام کو مجھے پہنچاتا اور میں اسے یاد کر لیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سخت سردی کا موسم ہوتا، آپ نے بھی دیکھا ہے مکے کی سردی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، گرمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ سردی کا سخت موسم ہوتا، کڑاکے کی سردی برس رہی ہوتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اتنی گراں، اتنی شاخ، اتنی مشکل، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر قول ثقیل کو اتارتے ہیں، اتنا وزنی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جاتا، اس وحی کو سنبھالنے کی طاقت اس میں نہیں رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر اتنی سکت اور اتنی طاقت پیدا کر دیا کہ اس وحی کے بوجھ کو آپ برداشت کر لیتے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بھی دوسرے طریقے کبھی اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ القاء فرما دیتے، جیسا کہ اسراء میں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تو اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام عطا فرمایا، وہی عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اے عباس، اللہ تبارک و تعالی یعنی عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی، اے عبداللہ ابن عباس، اللہ تبارک و تعالی تمہیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے سینے کو قرآن کی سمجھ کے لیے کھول دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے اور ہونٹ ہلاتے رہتے اور اسے یاد کرنے کی طرف آپ آگے بڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرما دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو اتنی جلدی سے حرکت نہ دیجیے، پریشان نہ ہو جائیے کہ کوئی لفظ آپ سے رہ جائے گا، آپ اتنے پریشان نہ ہو جائیے۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، آپ کے سینے میں جمانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور آپ سے پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا، جب آپ کے سامنے کلام اللہ کو پڑھا جا رہا ہو تو فاتبع قرآنا، ہمارے پڑھنے کی آپ اتباع کیجئے، آپ کو ہم محفوظ کر دیں گے۔ آپ لا تحرک به لسانک، جلدی جلدی آپ اپنی زبان کو اور آپ اپنے ہونٹوں کو نہ ہلائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی کی وحی سب سے پہلے نازل کر دیا۔ اب اس کے بعد وحی کا نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 سال تک وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے کہ فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس وحی لے کر آیا تھا کہ وہ نظر آ جائے، پھر دوبارہ مجھے اللہ کا پیغام مل جائے۔ آپ بڑی اشتیاق میں رہتے تھے، دیکھتے تھے کہ کہیں وہ فرشتہ پھر دوبارہ اللہ کی وحی لے کر آ جائے۔ مکے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینا شروع کر دیے، کہنے لگے محمد سے
ان کا خدا ناراض ہو گیا ہے اور ان کا خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک بوڑھی عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتی ہوئی کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پتہ نہیں ہے آپ کو آپ کا خدا آپ سے ناراض ہو گیا ہے اور آپ کو آپ کا خدا چھوڑ دیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بڑھیا کی باتیں بڑی گراں گزری۔ آپ ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے اور ارادہ کیا کہ آپ وہاں سے گر کر اپنی جان کو دے دیں۔ اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، اے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دل پر ان مشرکین کی باتوں کو اتنا نہ لیجیے۔ ما ودعک ربک وما خلا، سورہ والضحیٰ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ما ودعک ربک وما خلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نہ سمجھ جائیے کہ آپ کے خدا نے آپ کو چھوڑ دیا، نہ آپ کا خدا آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا خدا آپ سے ناراض ہوا ہے۔ ما ودعک ربک وما خلا، نہ خدا آپ کا ناراض ہوا ہے، نہ آپ کا خدا آپ کو چھوڑا ہے۔ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا۔ اب پھر ایک مرتبہ آپ تشریف لا رہے تھے تو ایک آواز نظر آئی۔ جب آپ اپنا سر مبارک اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی ڈال کے، کہ اتنا کہ ایک پر آپ کا مشرق میں ہے تو دوسرا پر آپ کا مغرب میں ہے۔ اتنی کرسی پر اتنے وسیع انداز میں حضرت جبرائیل امین تشریف فرما ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ اتنی بڑی شخصیت کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی حیت ہے۔ حضور دیکھ کر پریشان ہو گئے اور دوڑتے ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر وہی کہا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چادر اڑا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قرآن مجید میں بیان فرما دیا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور اٹھو، قم فانذر، اور لوگوں کو خبردار کرو۔ قم فانذر، یا ایھا المدثر قم فانذر ولربک، یعنی آپ اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی، وثیابک فطہر، آپ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے، والرجز فہجر، اور ان تمام برائیوں سے آپ اپنے آپ کو بچا کر رکھیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور آپ کسی پر یہ نہ سمجھیے کہ آپ یہ تبلیغ کا جو کام کر رہے ہیں کسی پہ احسان کریں، اس پر آپ احسان نہ فرمائیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے جو یہ نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کے دوسروں کو پہنچانے میں کوئی دشواریاں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ اگر یہ پریشانیاں آئیں تو پریشان نہ ہو جائیے، فصبر، صبر کیجئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو جائیے۔ یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور آپ جن سنتوں پر عمل کر کے اپنی قوم کو، اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے، ان تمام سنتوں پر ہم تمام کو صدق دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔